السلام علیکم گائز. آج کا جو ہمارا اسکرین ٹائم ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انٹرویو کے حوالے سے جو کوشچنز موسٹلی پوچھے جاتے ہیں، تو آج میں آپ کو ان کوشچنز کے اوپر جو ہے وہ آپ کی مطلب آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح کے کوشچنز موسٹلی پوچھے جاتے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو کوشچنز جو میں نے اپنے پاس یا جو میں نے سرچ کیے ہیں، یا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے ایمبیسی کے ساتھ، تو میں نے مختلف جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھ کر جو کوشچنز جمع کیے ہیں. تو جو کامن کوشچنز موسٹلی پوچھے جاتے ہیں میں وہی ڈسکس کروں گا، تاکہ آپ اچھے سے تیار کر کے اور اپنی جو ویزا کی ریشو ہے اس کو امپروو کر سکیں. اچھا، ہاں، جب آپ ایمبیسی میں اپیئر ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ سب سے پہلے آپ کا جو کوشچن آپ سے کرتے ہیں وہ اکاموڈیشن کا ہوتا ہے کہ آپ پولینڈ اگر ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں تو آپ وہاں جا کر اسٹے کہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی ہوٹل بکنگ شو کی ہوئی ہے تو آپ کو ان کی ڈیٹس کا پتہ ہو، کب سے کب تک آپ وہاں پہ اسٹے کریں گے. ٹھیک ہے، اور پلس اگر کوئی ہوٹل میں آپ اسٹے کر رہے ہیں تو ہوٹل کی پر منتھ وہ آپ سے کتنا چارج کرے گا. ٹھیک ہے، وہ آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ اس ہوٹل میں اسٹے کرنے جا رہے ہیں، ہوٹل کا نام لے کے اسپیسیفکلی، تو ہاؤ مچ دے ول چارج پر منتھ. سو تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کتنا چارج کرنے جا رہے ہیں اور کب سے کب تک آپ کا انٹینڈڈ اسٹے کی جو ڈیٹس ہیں وہ کب تک ہوں گی، یعنی کب سے کب تک ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ اپنے جو آفر لیٹر ہوتا ہے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کر کے جائیں. اگر تو ہم ورک پرمٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ موسٹلی آپ کو آپ کا جو اسٹے ہوتا ہے انٹینڈڈ، وہ کمپنی کے جو کوارٹرز ہوتے ہیں وہیں پہ آپ نے اسٹے کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہو، آپ نے ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیا ہو، وہ جو آفر لیٹر ہوتا ہے اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ مینشن ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں سے دیکھ کے آپ نے وہ چیزیں میمورائز کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ امبیسی میں ان کے کوشچنس کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو آپ کو پتہ ہو کہ جو ایچ آر ہے جس نے وہ لیٹر ٹائپ کیا ہے اس کا پتہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا اسٹے کہاں پہ ہے اور کب سے کب تک ہے. انٹینڈڈ جو ڈیٹس ہیں ان کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، رائٹ. اچھا، تو سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے وہ پوچھتے ہیں. آپ کو ڈیٹس کا پتہ ہو کب سے کب تک جو ہے وہ آپ نے ہیلتھ انشورنس کروائی ہے. اگر آپ نے ایجنٹ کے تھرو بنوائی ہے تو دوسری چیز ہیلتھ انشورنس ہو گئی. تیسری چیز جو ہے ایئر ٹکٹ. ایئر ٹکٹس کا جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو کمپنی کا پتہ ہو جس کی آپ نے وہ ٹکٹ بنوائی ہے اپنے ایجنٹ سے، یا خود بھی اپنا سکتے ہیں. تو آپ کو ایئر لائن کا پتہ ہو اور انٹینڈڈ ڈیٹس، کب آپ ٹریول کر رہے ہیں پولینڈ، اینڈ کب آپ کی جو ہے وہ وہاں سے واپسی ہوگی. آپ 2 وے ٹکٹس شو کرتے ہیں نا، یعنی جانے کا اور آنے کا، تو وہ آپ کو دونوں ڈیٹس کا پتہ ہو کہ جا کب رہے ہیں اور آ کب رہے ہیں. اس کے بعد ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس اپرچونیٹی. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں، آپ کا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے تو آپ ایڈمیشن کے حوالے سے کسی یونیورسٹی کے اندر جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی کیسے حاصل کی. ٹھیک ہے، تو یا اگر کوئی ورک پرمٹ والا ہے تو اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ آفر لیٹر لیا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس کوشچن کو پھر ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے یہ آفر لیٹر جو ہے وہ آئدر ایڈمیشن کا ہے یا کسی جاب کے حوالے سے ہے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، تو وہ آفر لیٹر، جاب آفر لیٹر کہاں سے لیا ہے. تو میرے کیس میں بھی یہ کوشچن ہوا تھا تو میں نے اس کو
ایکڈیمکس کی بیس پہ ڈیفینڈ کیا تھا کہ جی میرے جو انٹرسٹس ہیں اور جس ڈپارٹمنٹ میں میں جا رہا ہوں تو وہ میرے انٹرسٹ میچ کرتے ہیں، جو ریسرچ میں نے کر رکھی ہے وہ میچ کرتی ہے جو ریسرچ وہاں پہ کنڈکٹ ہو رہی ہے میری لیب کے اندر جہاں پہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اگر آپ کی کوئی اسٹڈی گیپ ہے، یعنی آپ نے ماسٹرس کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو بیچلرس کیے ہوئے اگر کوئی 1-2 سال گزر گیا ہے اور کوئی اسٹڈی گیپ ہے، یا ماسٹرس کی بیس پہ آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر 1-2 سال کا گیپ ہے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ گیپ کیوں ہے، اور کیا آپ نے کہیں ایڈمیشن سیکیور نہیں کیا تھا، یا اگر آپ کوئی ایڈمیشن آلریڈی ہوا ہے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ریزائن کر کے جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھیں گے۔ تو اگر کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ بتائیں کہ جو ہے وہ مطلب آپ اس اپرچونٹی کو، پریویس جو جاب ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ ریزائن کر کے وہاں اس اپرچونٹی پہ جا رہے ہیں جو بیٹر ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ پوچھ لیتے ہیں وائی ڈیڈ یو چوز پولینڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ آپ ملٹیپل آنسرس دے سکتے ہیں، آپ کنٹری کے ساتھ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں، کنٹری ٹو کنٹری کمپیریزن ہے یورپ کا کہ یہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہے اور یہ دوسرے یورپین کنٹریز کی نسبت یہاں پہ جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی یا جہاں پہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ میرا انٹرسٹ تھا، یہی میری اٹریکشن ہے ایڈمیشن حاصل کرنے کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ ملٹیپل مطلب اس کی ریزننگ ہو سکتی ہے اس حوالے سے، اس کوشچن کے ریفرنس سے اس کے ملٹیپل جو ہے آنسرس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے فائنینسز کے حوالے سے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس آپ یونیورسٹی آپ کو اسکالرشپ دے گی، ٹھیک ہے، اور کیا آپ کے پاس ٹکٹس کے لیے جو ہے وہ اماؤنٹ ہے، تو اگر مطلب آپ کی فیملی اسپانسر کر رہی ہے تو یہ اس طرح کے کوشچنس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سیلف بیسس پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں پریزنٹ کرنی پڑتی ہیں، کسی کی جو ہے وہ اسپانسر چاہیے ہوتا ہے کسی کو، تو اس میں میرے خیال میں یورپ کے لیے جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ہونی چاہیے، 20 سے 25 لاکھ کے قریب جو اماؤنٹ ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو بندہ جس کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے ایز اے اسپانسر، تو اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں وہ کیا کام کرتا ہے اور کس طرح کا کام کرتا ہے اور کیا وہ ٹیکس پیئر ہے۔ تو اس طرح کے کوشچنس وہ ایمبیسی والے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر میرے سے ایک اور انہوں نے کوشچن کیا ایف آر سی کے حوالے سے۔ ایف آر سی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو نادرا ایشو کرتا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ تو ایف آر سی سے انہوں نے جو ہے وہ کوشچن ایسے بنائے کہ جی یہ پرٹیکولر ممبر آپ کا بردر ہے اور یہ جو ہے وہ فادر ہے اور یہ مدر ہے، یہ کیا کرتے ہیں، مطلب وہ سارے فیملی ممبرس کے حوالے سے وہ ایک سمری آپ سے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی کوشچن میرے سے ہوا تھا۔ اور پھر ایک کوشچن جو بہت کامن ہے ایمبیسی کے اندر کہ وہ آپ کو ایک ایمپٹی میپ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اس میپ کے اوپر صرف نارتھ اینڈ ساؤتھ لکھا ہوتا ہے، بس اس پہ یعنی ایک چھوٹا سا این ہوتا ہے وہ ایس لگا ہوتا ہے، یعنی ایک وہ پوری ڈائریکشن کے لیے جو مطلب سائنز ہوتے ہیں جسٹ وہی سائنز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہوتی۔ اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس پہ صرف کچھ میپ کے اوپر
کچھ مطلب باؤنڈریز ڈرا ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کو دیکھ کے آپ نے پولینڈ کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کو ایک پینسل بھی دے دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ اس کے اوپر سے پولینڈ کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، تو میں چونکہ یہ ہاؤ نو لے کے گیا تھا کہ کیسے یہ کوشچن اٹیمپٹ کیا جائے، تو میں اس کو دیکھ کے گیا تھا، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں بنی. تو میں نے اس کو فوراً سے ڈرا کر دیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پولینڈ کو کیسے جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی میں ہسٹری اورینٹیڈ اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے ہسٹری بھی پڑھ رکھی ہے ورلڈ وار 1 اور 2 کی. تو اس حوالے سے میں پولینڈ کو انڈر کنسیڈریشن لے چکا ہوں، پہلے اس کو اسٹڈی کر چکا ہوں. تو اس کا رول اسٹڈی کر چکا ہوں ورلڈ وار 2 کے اندر. تو اس حوالے سے مجھے آئیڈیا ہے. تو اس طرح کے کوشچنز موسٹلی پوچھے جاتے ہیں انٹرویو کے اندر. باقی آپ نے یہ ہوتا ہے کہ اپنے نروس کے اوپر قابو پانا ہوتا ہے، اور جسٹ کوشچننگ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، رائٹ. تو جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو ایمبیسی آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی اور ویزا ایشو کر دیتی ہے. تو یہ تھے آج کے جو کوشچنس جو ایمبیسی موسٹلی مطلب اسٹوڈنٹ یا کوئی جاب سیکنگ پرسن سے کرتی ہے موسٹلی. تو دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ.